ہم ڈرامہ جڑواں بن چکا ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ عادل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور زارا جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ چلو ہم لوگ باہر گھومتے ہیں، اب تم یہاں پہ آ ہی گئے ہو تو چلو میں تمہیں حیدرآباد دکھاتی ہوں۔ اس کو وہ حیدرآباد دکھانے کے لیے لے جاتی ہے، اور انہیں جگہوں پہ جاتی ہے جہاں پہ وہ سرمد کے ساتھ جاتی تھی۔ وہاں پہ سرمد بھی ہوتا ہے، وہ ان دونوں کو دیکھ کر بہت زیادہ جلن فیل کرتا ہے۔ وہ کرتا ہے زارا کو کال، اور زارا کو کال کر کے کہتا ہے کہاں ہو تم؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں وہیں ہوں جہاں پہ ہم لوگ ڈیرے پہ جاتے ہوتے تھے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ صرف وہ تمہاری اور میری جگہ، تم اس کو کیوں وہاں پہ لے کے گئی؟ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، تم اس چیز کو ایسے کرو، پیک کر کے نا اپنی پاکٹ میں رکھ لو تاکہ یہاں پہ کوئی آ ہی نہ سکے۔ اس پر وہ اس کی کال کٹ کر دیتی ہے، اور جو ہوتا ہے عادل وہ کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، سب چلتے ہیں یہاں سے۔ اس پر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے سرمد وہ بہت زیادہ دیدہ ہوتا ہے، اس کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے زارا جو ہے وہ عادل کی طرف زیادہ اٹیچ ہو رہی ہے، لیکن یہ بات سچ ہوتی ہے، زارا جو ہے وہ عادل کی طرف زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ زارا کو عادل سے محبت ہو گیا، نہ کہ سرمد ہے۔ سرمد جو ہوتا ہے وہ اپنے دادو کو لے کے باہر جاتا ہے گھومنے کے لیے، اور وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس پر اس کا دادو جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، تم مجھے یہاں پہ لے آئے ہو اور تم مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے، ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے بتانا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے کروں۔ زارا جو ہے نا وہ اپنے وہ کراچی والی کزن کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے۔ اس پر اس کے دادو ہنسنے لگ پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اس کا کزن ہے، اگر وہ اس کے ساتھ چلی گئی تو تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ بس مجھے نہیں اچھا لگتا کہ وہ اس کے ساتھ جائے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا تو میں جلن جو فیل ہو رہی ہے اس کی بھی بھرپائی ہو جائے گی، ہم لوگ کر لیں گے بات۔ دوسری طرف عادل جو ہوتا ہے اس کی ماں اس کو کرتی ہے کال کر کے کہتی ہے کیا ہو گیا ہے، تم جو ہو میرا، اس کو کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی، کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں حیدرآباد گئے ہوئے۔ اس پر جو ہوتا ہے عادل وہ کہتا ہے کہ بس ماما ہم لوگ کچھ دنوں میں سارا کو لے کے جلدی سے واپس آ جاؤں گا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، آپ نے کبھی کسی کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ کسی انسان کی زندگی ہی تباہ برباد ہو گئی ہو؟ اسی ٹائم ہی اس کی ماں کو جو ہے وہ سارا واقعہ یاد آ جاتا ہے، جب اس نے زارا کی ماں کو کہا تھا کہ یہ بچی لے کے تم یہاں سے چل جاؤ، اس کے باپ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، وہ اس کو جان سے مار دے گا، تمہیں بھی جان سے مار دے گا، وہ اپنے بیٹے کا بدلہ جو ہے وہ اس بیٹی سے لے گا۔ اس پر وہ اس کو وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ یہ یاد کرتی ہے تو عادل جو ہوتا ہے وہ کال کٹ کر دیتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے آرام سے۔ دوسری طرف ہی سارا جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے چائے لے کے آ جاتی ہے۔ عادل کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ زارا ہے یا سارا ہے، تو وہ سارا کے سامنے ہی وہ بات کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ واپس جانا ہے، واپس جا کے پھر ماموں سے ہماری شادی کی بات بھی تو کرنی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے سارا وہ کہتی ہے کہ ہاں ہماری شادی کی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو کرنی نہیں ہے کیا؟ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بچپن سے ہی آپ سے شادی کرنی ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے عادل وہ کہتا ہے کہ بچپن سے کیا تم سارا ہو؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں کیوں کیا ہوا؟ اس پر وہ کہتا ہے نہیں کچھ نہیں، یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے بنائی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھی بنائی۔ جیسے سارا وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے تو عادل کہتا ہے کہ کنفرم تو کر لیتے بیوقوف، کیوں تم نے زارا کو جو بات کرنی تھی وہ تم نے سارا کو کر دی۔ سارا جو ہے وہ عادل کو بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن عادل جو ہے وہ اب زارا سے محبت کرتا ہے، وہ زارا سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے، نہ کہ سارا سے۔ دوسری طرف جو سرمد کی ماں ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح میں جو ہے وہ سارا کو اس گھر کی بہو بنا لوں، نہ کہ زارا کو، زارا تو تباہی لے آئے گی۔ اس پر اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے سرمد کو، اور وہ کہتا ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم کیا سوچ رہی ہو، تم یہ سوچ رہی ہو کہ سارا کو اس گھر کی بہو بنایا جائے، نہ کہ زارا کو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں بالکل یہی سوچ رہی ہوں، کیونکہ سارا کے اندر وہ سارے گن ہیں جس کے لیے وہ اچھی بہو بن سکتی ہیں، لیکن زارا وہ تو تباہی لائے گی۔ اس پر جو ہوتا ہے اس کا والد وہ کہتا ہے کہ لیکن ہمیں اپنے بچوں کی خوشی بھی دیکھنی ہے، نہ کہ اپنا سکون دیکھنا ہے۔ سرمد کو زارا پسند ہے، نہ کہ سارا۔ اگر زارا پسند ہے تو پھر زارا ہی اس گھر کی بہو بنے گی، نہ کہ سارا۔ ہم لوگ سارا کو کبھی بھی اس گھر کی بہو نہیں بنا سکتے، کیونکہ سرمد اس کے ساتھ خوش نہیں رہے گا۔ سرمد ہمیشہ سے زارا کو پسند کرتا ہے تو وہ زارا کے ساتھ ہی خوش رہے گا۔ اس پر اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف زارا کی ماں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ میں جاؤں گی کراچی، اور کراچی جا کے ان تمام سوالوں کے جواب لوں گی جو کہ انہوں نے میرے ساتھ کیے ہیں۔ اس پر جو ہوتے ہیں سارا وہ ڈر جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر امی وہاں پہ جائے، اگر مما وہاں پہ جائے گی تو پھر امی کہاں پہ جائے گی؟ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں، امی بھی تمہاری وہیں پہ رہے گی، کیونکہ میری ماما کی شادی جو ہے وہ ابھی بھی بابا کے ساتھ ہے، ان کی شادی ختم نہیں ہوئی، تو تمہاری امی جو ہے وہ بھی وہیں پہ رہے گی، اور ہماری مما بھی وہیں پہ رہیں گی، ایک ہی گھر میں سب لوگ رہیں گے، اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم لوگ سب جو ہے وہ اچھے سے وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے رکشی کا ہسبینڈ وہ اس کے بیگ سے پیسے نکال لیتا ہے۔ اس پر رکشی جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تم نے میرے بیگ سے پیسے کیوں لیے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ سارا دن یہ اے سی چلتا ہے تو بل کہاں سے دینے تھے، بل کی آج لاسٹ ڈیٹ سے تو میں نے تمہارے بیگ سے ایسے نکال لیے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم خود کیوں نہیں کوئی کام کرتے، اچھی خاصی جاب تھی تم نے وہ بھی چھوڑ دی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک اپنے ماموں کو کہا کیوں نہیں کہ وہ مجھے بزنس اسٹارٹ کر کے دے، ویسے بھی تم نے اپنے بھائی سے بات کی تھی تو اس نے تو کہا تھا کروا دوں گا، تو کب کروا کے دے رہا ہے؟ اس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ جلدی ہی کروا دیں گے، تم خود بھی کچھ کرو نا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم میری انویسٹمنٹ ہو، تم نے مجھے ڈھونڈا ہے تو اب تم
تم ہی میری انویسٹمنٹ ہو، تم ہی سب کچھ کرو گے، اور اب مجھے ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں باہر۔ تو اپنے بھائی کو کہنا کہ وہ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دے۔ اس کے جانے کے بعد رکشا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ میرا فیصلہ غلط تھا، کیا مجھے اس سے شادی کرنی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے میں نے ہی سب کچھ غلط کیا ہے، میں نے اس کو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف رکشا کی ماں جو ہوتی ہے وہ جیسے ہی اس کے گھر آتے ہیں تو اس کے ساس جو ہوتی ہے وہ آگے سے ان کا ویلکم کرتی ہے، تو جیسے ہی ویلکم کرتی ہے تو رکشا کی ماں جو ہوتی ہے اس کے ساس کے ہی گلے پڑ جاتی ہیں۔ اس پر اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ اس کو کچھ بھی جواب نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے میرا بیٹا آتا ہے میں اس کو بھیج دوں گی آپ کے پاس، آفٹر آل آپ کا دماغ جو ہے آپ اس سے ہی کلیئر بات کر لیجیے گا۔ اس پر جو ہوتی ہے رکشا وہ اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ افسردہ بھی ہوتی ہے کہ ماموں جو ہے وہ ابھی تک میرے ہسبینڈ کو بزنس اسٹارٹ کر کے کیوں نہیں دے رہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ جڑواں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔